أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، لائق صد احترام ماؤں اور بہنوں، آج ہم ایک دینی اور دعوتی پروگرام کے زیر اہتمام اس مجلس میں جمع ہیں. ہم اللہ رب العزت کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک نے ہم ایک نیک غرض اور مقصد کے لیے آج ہم یہاں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور یہ پروگرام ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. جس محبت اور پیار کے ساتھ ہم آج اس جگہ جمع ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن جنت الفردوس میں جمع فرمائے. آج کی اس مجلس میں میرا موضوع سخن ہے حصول سعادت کے 4 اصول. اس حوالے سے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا میں ہر شخص اس بات کا خواہش مند ہے کہ وہ سعادت مند زندگی بسر کرے، اس کو خوش بختی نصیب ہو، اس کی دنیا کی زندگی امن، سکون اور اطمینان کے ساتھ گزر جائے. اس لیے جب ہم لفظ سعادت کا معنی اور مفہوم اس پہ غور کرتے ہیں تو سعادت کا معنی نیک بختی، خوش بختی، انسان کی طبیعت میں انشراح، اطمینان اور سکون ہے، اور اس کی ضد شقاوت ہے، بدبختی ہے. مختلف لوگوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے سعادت مندی کی تعریف کی ہے، لیکن ہم مسلمان، ہمارے لیے مرجع اور مصدر جہاں سے ہم اپنے مفاہیم اخذ کرتے ہیں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث ہے. اس لیے کہ ہر آدمی نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے سعادت مندی کا ایک معیار مقرر کیا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب قارون کا واقعہ ذکر کیا تو قارون کی دولت کو دیکھ کر، اس کی جاہ و حشمت کو دیکھ کر، اس کے محل اور بنگلے کو دیکھ کر، تو کچھ لوگ جو دنیا دار تھے، جن کی نگاہ میں دنیا ہی سب کچھ تھی، تو وہ کہنے لگے انہ لذو حظ عظیم، یہ بہت بڑا لکی ہے، بڑا نصیبے والا ہے. حالانکہ اس کی وہ دولت، اس کا وہ جاہ و حشمت، اس کا جتھا اور جماعت اس کے کام نہ آیا، بلکہ اس کی تباہی کا باعث بن گیا. اس نے غرور کیا، اس نے تکبر کیا. اس لیے لکی وہ ہے شریعت کی اصطلاح میں، خوش نصیب وہ ہے، سعادت مند وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت قرآن پاک میں سعادت مند قرار دیں، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعادت مند قرار دیں. تو اس سعادت مندی کا معیار مسلمانوں کے ہاں بحیثیت مسلمان 2 چیزیں ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح. جس کے پاس ایمان کی دولت ہے
وہ لکی ہے، وہ سعادت مند ہے، وہ نیک بخت ہے جس کو اللہ رب العزت عمل صالح کی توفیق عطا کرتا ہے۔ وہ سعادت مند ہے، وہ لکی ہے، وہ نیک بخت ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ اور جو ان چیزوں سے محروم ہے وہ بد نصیب ہے، بدبخت ہے۔ اس لیے جب ہم اسلامی نقطہ نظر سے سعادت مندی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور یہ سعادت مندی دو قسموں میں علماء نے اس کو تقسیم کیا ہے، ایک دنیاوی اعتبار سے اور ایک اخروی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار ہو یا اخروی اعتبار ہو، جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو، اس کا دل مطمئن ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والا ہو، وہ سعادت مند ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیاوی اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد، اسلام کے بعد، نعمت اسلام اور نعمت توحید کے بعد خوش بختی کی کچھ علامات قرار دی۔ میں اس پر زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا کیونکہ میں 4 موضوعات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو سعادت مندی کے معیار ہیں، اور سعادت مندی کے حصول کے لیے، اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرنے کے لیے وہ 4 چیزیں، وہ 4 عمل، وہ 4 امور بہت ضروری ہیں وہ عام چیزیں جن کو آپ جانتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے ابتدا میں یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے، یاد دہانی کرواتے رہیے، اس لیے کہ اہل ایمان کو، ماننے والوں کو، مومنوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، یاد دہانی فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ میرے اپنے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ بہن بھائیوں کے لیے بھی تذکیر ہے اور یاد دہانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ایمان اور اسلام کے بعد چند لوگوں کو سعادت مند قرار دیا اور سعادت مندی کی چند علامات ان کا ذکر کیا۔ پہلی حدیث عن المقداد ابن الاسود قال ایم اللہ، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ایم اللہ، اللہ کی قسم۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس آدمی نے دانستہ طور پر، اس کو پتہ بھی ہے کہ ایک بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہہ کر پیش کرتا ہے، آپ پر جھوٹ بولتا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ آج یہ بات بہت عام ہو چکی ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ایسے بیانات اور ایسی چیزیں دھڑلے کے ساتھ، بڑی بے خوفی کے ساتھ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے، ان کو پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ، اور بعض ایسی من گھڑت اور موضوعات، روایات کو ذکر کر کے نیچے حوالہ بخاری اور مسلم کو دیا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کس قدر محتاط تھے دین کو نقل کرنے میں، کیونکہ وہ سارے کے سارے صادق اور امین تھے، وہ نزول وحی کے شاہد، اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الصادقون۔ اس لیے صحابی حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کی قسم لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ سنے، آپ کا یہ ارشاد سنا ہے۔ آپ نے فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، بے شک سعادت مند آدمی وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، خواہ وہ فتنہ دین کا فتنہ ہو، خواہ وہ فتنہ مال کا فتنہ ہو، خواہ وہ فتنہ اولاد کا فتنہ ہو، خواہ وہ فتنہ جاہ و مال کا اور اقتدار کا فتنہ ہو، جو دنیا میں فتنوں سے بچا لیا گیا، آپ نے فرمایا وہ شخص سعید ہے، سعادت مند ہے۔ ان السعید لمن جنب الفتن
ان السعید لمن جنب الفتن، بے شک سعادت مند وہ ہے جس کو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاہَا، جس آدمی کو کسی آزمائش دنیا میں اس پر آ پڑی اور اس نے اس آزمائش پر صبر کیا، اس آزمائش میں اس نے دین اسلام سے روگردانی نہیں کی، اس نے عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑا، جیسے بھی اس پر مشکلات اور آزمائشیں آئیں، فواہا، تو وہ شخص خوش نصیب ہے جو ایسے حالات میں۔ تو یہاں اس کو سعادت مند قرار دیا گیا جو فتنوں سے، جس نے اپنا دامن بچایا، جو فتنوں سے بچا رہا۔ اور دوسری حدیث میں عن نافع ابن عبد الحارث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نافع ابن عبد الحارث بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعادت المرء المسلم، دنیا میں اسلام کے بعد اور ایمان کے بعد آدمی کی خوش بختی کی یہ علامت ہے، ظاہری علامات ہیں جس کو اللہ نصیب فرمائے، وگرنہ ایمان اور اسلام سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا وہ کیا ہیں؟ 4 چیزیں آپ نے ذکر کی، ان میں پہلی چیز المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، جس کو دنیا میں نیک بیوی میسر آ جائے۔ اور نیک بیوی کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ المرأۃ الصالحہ کون ہے؟ تو فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، وہ بیوی جس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شادی اس لیے ہوتی ہے، شادی کے مقاصد میں سے یہ ہے لتسکن الیہا، کہ آدمی کو بیوی کو گھر میں لائے، شادی کر کے اپنی دلہن کو گھر میں لائے تو اس کو سکون ملے، اطمینان ملے، عورت کو بھی سکون حاصل ہو کہ اس کو اللہ نے شوہر دے دیا، گھر دے دیا، شوہر کو بھی سکون حاصل ہو کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی ہے، لتسکن الیہا۔ تو فرمایا نیک بیوی المرأۃ الصالحہ اذا نظر الیہا سرتہ، جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کی طبیعت خوش ہو جائے، وَإِذَا أَمَرَهَا طَاعَتْهُ، جب اس کو حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، جب شوہر گھر سے باہر جائے تو پیچھے اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرے، شوہر کے بھی، بچوں کی بھی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کے گھر کی بھی اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ دوسری چیز الجار الصالح، نیک پڑوسی، جس کو دنیا میں نیک پڑوسی میسر آ جائے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا الجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے دیکھیے کہ پڑوسی کیسا ہے۔ نیک پڑوسی بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور تیسری چیز المسکن الواسع، کھلا گھر، آرام دہ گھر، جس گھر کے اندر انسان کی ضروریات موجود ہوں۔ اور چوتھی چیز والمرکب الحنی، آرام دہ سواری۔ ان کو الٹا کر آپ نے ذکر کیا کہ جس کو یہ چیزیں اچھی نہیں ملی وہ شقی ہے، یہ شقاوت کی علامت ہے کہ اس کو سکون نہیں ہے، نہ گھر میں سکون ہے، نہ گاڑی پرانی اور ایسی گاڑی ہے جو ناقابل استعمال، جگہ جگہ پہ خراب ہو گئی، کبھی وہاں پہ اس کو روڈ پہ روک کے کھڑی ہے، کبھی وہاں پہ، پڑوسی کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ گھر ہے تو تنگ ہے، اس کے اندر ضروریات پوری نہیں۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر جو سعادت ہے ان نصوص کی روشنی میں، وہ سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایمان کی دولت نصیب کرے، عقیدہ توحید نصیب کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہو اور اس کا دل مطمئن ہو، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کرے اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اور دوسری سعادت ہے اخروی سعادت۔ اور اخروی سعادت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، وہ لوگ جو سعادت مند ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے سعادت مندی عطا کی ہے، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ جنت میں جائیں گے۔ یعنی اخروی سعادت جنت کا حصول ہے کہ دنیا کے اندر جس جنت کے لیے محنت کی، جس کامیابی کے لیے محنت کی، اللہ رب العزت نے وہ کامیابی کا وہ نتیجہ اس کو عطا کر دیا اور جنت عطا کر دی۔ تو اخروی سعادت، دنیا کے اندر جنت کے لیے محنت، یہ بھی سعادت، اور آخر میں جنت کا حصول، یہ بھی سعادت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ تو یہ سعادت مندی کہ جس کے لیے انسان دنیا میں کوشش کرے اور دنیا کے اندر بھی وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، اور آخرت میں اس کو اس کا نتیجہ میسر آ جائے، اللہ رب العزت اس کو جنت عطا کر دے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی اور سعادت مندی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں جس طرح فرماتے ہیں کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا، بدبختی سے بچا لیا اور جنت میں داخلے کی اجازت دے دی، جنت عطا کر دی، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس کے حصول کے لیے جو 4 اعمال، جو 4 اصول میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے سب سے پہلی اصل اور سب سے پہلا عمل اور وہ عظیم عمل کہ جو تمام عبادات سے افضل ہے، اور وہ ہے الذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ یہ 4 اعمال جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اگر دنیا کی زندگی میں انسان اپنا لیتا ہے، اور یقیناً ہر مومن کو اپنانے چاہیے، تو اس کی دنیا کی زندگی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزر جاتی ہے، سعادت مندی اس کو حاصل ہوتی ہے، دنیا کے اندر غموں سے پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں اس کو جنت عطا کریں گے۔ تو پہلی چیز الذکر، دوسری چیز الشکر، تیسری چیز الاستغفار، اور چوتھی چیز دعا۔ ہم ان 4 چیزوں کے بارے میں بالاختصار گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز الذکر، اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اور اس کی علماء نے 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک زبان کے ساتھ ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور دوسرا دل کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، کبھی اپنے مالک کو بھلانا نہیں، فراموش نہیں کرنا۔ زبان کے ساتھ ذکر اس کی ضد ہے انصات، خاموش رہنا، اور دل کے ساتھ ذکر اس کی ضد ہے نسیان، بھول جانا۔ تو مومن کسی صورت میں مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے خالق کو بھول جائے، اپنے مالک کو بھول جائے، اپنے محسن کو بھول جائے، اپنے منعم کو بھول جائے، اپنے رزاق کو بھول جائے۔ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، بلکہ وہ کہتے ہیں نا، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، ایک بات کرتے ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ جس کو اپنے محبوب کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کو اتنا ہی زیادہ یاد کرتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا محبوب جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز اور مومن کو جس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اور جس کی محبت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے تھے، وہ اللہ جل شانہ ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کی اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات سے محبت ہے، وہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہ سکتا، کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہ سکتا۔ وہ ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، ذکراً کثیرا، بہت زیادہ یاد کرنا۔ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کو یاد کرنا، باقی عبادات ان کے لیے کوئی لمٹ مقرر کی گئی۔ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، روزے 30 دن کے فرض ہیں رمضان کے، باقی لمٹ مقرر کی گئی، نماز کے بعد تسبیحات پڑھو، ان کی اتنی تعداد ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ذکر مطلق کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا تو فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ۔ کتنا زیادہ؟ ام المومنین
سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا تذکرہ کرتے ہوئے کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور جب ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت مجھے کوئی عمل بتلائیے جس کو میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لوں اور اس کو اختیار کیے رہوں، تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، آپ کی زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر رہنا چاہیے، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اس لیے کہ جو اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر الہی کثرت کے ساتھ کرتا ہے، جتنا زیادہ یاد کرتا ہے اتنا ہی رب اللہ جل شانہ اس پر زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، اور جب تم مجھے یاد کرو گے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کی عنایت، اللہ کی حفاظت، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل و کرم اس انسان کے لیے شامل حال رہتا ہے جو اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اگر اس پر غور کر لیا جائے تو وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الذِّكْرِ إِلَّا هَذِهِ وَحْدَهَا، اگر ذکر کی فضیلت میں اور کوئی آیت بھی نہ ہوتی تو ذکر الہی اس کی فضیلت کے لیے یہی آیت کافی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا فضل و کرم تمہارے شامل حال رہے گا۔ اور پھر تمام عبادات سے ذکر کو افضل قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العزت کا ذکر، ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب ایک تو اللہ رب العزت کی معیت ایسے بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا مع عبدی اذا هو ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ یہ سامنے جو بھائی بیٹھے ہیں نا، فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے، میں نے بہت دفعہ متنبہ کیا اور یہ میں نہیں اس کو معاف کرتا۔ ایک تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھیں، اگر نیند آئی ہے تو باہر چلے جائیں، کوئی نہیں، اس میں محسوس نہ کریں۔ بعد میں بعض ساتھی کہتے ہیں جی ہمیں کہہ دیا، وہ ساتھیوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، اگر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کا شوق ہے تو جاگ کر بیٹھنا چاہیے۔ یہ آپ کا پورا یہ پروگرام ویڈیو جا رہا ہے، جو بھی دیکھیں گے تو وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے، جو بھی سویا ہوگا پہلی سیٹ پر کہ مولانا صاحب کھپ رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، کیا کچھ کہہ رہے ہیں اور سامنے لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میرے خیال یہ تنبیہ کافی ہے، آئندہ کوئی ساتھی اور میرے خیال میں کہ درس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو نیند آ رہی ہو۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں آپ کو بیدار کرنے کی، اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر کے ساتھ اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، میری معیت اس کے ساتھ ہوتی ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاھا عند ملیککم، کیا میں تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جو سب سے بہتر اعمال ہیں، اللہ کے ہاں بڑے پاکیزہ ہیں اور بڑے درجات کا باعث ہیں، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے سے بھی افضل ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا فائدہ ہے کہ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا، اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی اليوم 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، جو آدمی دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ، اس کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔
100 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صغیرہ گناہ جو انسان سے ہوتے ہیں ذکر الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ذکر الہی کرنے کے ساتھ نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ وہ 1000 نیکی کمائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضرت نہیں، ہم تو کمانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ تسبیح کہتا ہے سبحان اللہ 100 مرتبہ کہتا ہے، اللہ جل شانہ اسے 1000 نیکی عطا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے 1000 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، نیکی میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ حدیث آپ نے بارہا سنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہیں اور جا کر ان کو بتلائیں کہ جنت بڑی اچھی جگہ ہے لیکن یہاں درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ جو شخص 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر سے جنت میں درخت لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی جو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یرد اللہ دعاءہم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ ان میں سے الذاکر اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، ان کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اور دوسرا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ والامام و دعوت الامام المقسط، اور انصاف کرنے والے حکمران سربراہ کی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عرش عظیم کا سایہ ملے گا۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی کہ قیامت کے دن جب اور کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا تو صرف اللہ تعالیٰ کی عرش عظیم کا سایہ ہوگا، تو وہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو ملے گا، اور ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے، وہ ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، آدمی تنہائی میں بیٹھا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، ذکر اللہ خالیا، اور جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کی عظمت اپنے دل میں بٹھاتا ہے، اپنے گناہ اس کو یاد آتے ہیں، اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہیں، اپنے رب کے انعامات اس کو یاد آتے ہیں، تو بیٹھا بیٹھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، رو پڑتا ہے۔ یہ شخص اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ رب العزت یہ توفیق بخشے ہم سب کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جہنم سے آزادی کا باعث ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو، مسلمان اور مرد اور عورت کو اس بات کا احساس اور شعور ہونا چاہیے کہ ہمارے رب کے ہم پر جس قدر احسانات اور انعامات ہیں، ہماری زبان پہ ہر وقت اپنے رب کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں، اس سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کا قرآن پاک میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو میرے ذکر سے غافل ہیں، ان لوگوں کا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے غفلت کا مظاہرہ کرے گا، ایسا شخص قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا کی زندگی بھی اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، دنیا کی زندگی بھی اس کی سکون کے ساتھ نہیں گزرے گی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کہے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا، حالانکہ میں تو اچھا بھلا دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا کذالک اليوم تنسیٰ، تیرے پاس ہماری آیات آئیں، ہماری تعلیمات آئیں، جس طرح تو نے ان کو دنیا میں نظر انداز اور فراموش کر دیا، آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا اور نظر انداز کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت،
جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال۔ گویا کہ جو شخص زندہ ہے، جس کے اندر روحانیت ہے، جس کی روح زندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، وہ کبھی اپنے مالک کو فراموش نہیں کرتا۔ اور جس کی روحانیت مر چکی، جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، وہ اپنے رب کو یاد، گویا کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اس کو کہا مثل المیت، وہ مردہ کی طرح ہے، وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں کہ جس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ گھر مردہ خانہ ہے، وہاں زندہ لوگ رہتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم جب اس بات پہ غور کریں کہ اپنے گھروں کے ماحول کو ذرا دیکھیں اور پھر اپنی مجلسوں کو ذرا دیکھیں، تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما جلس قوم مجلسا لم یذکروا اللہ فی ولم یصلوا علی نبیہم، جب کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، پوری مجلس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر تک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا نام تک نہیں آتا۔ مسلمانوں کی مجلس ہو، اس میں باقی ساری باتیں ہوں لیکن اللہ کا ذکر نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے، تو آپ نے فرمایا الا کان ترۃ علیہم یوم القیامہ، یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بن جائے گی۔ اس لیے اللہ کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے انسان کے دل میں شیطانی وسوسے نہیں آتے، اور اللہ کا ذکر جو کرتا ہے، یہ ایک ذکر آپ کو بتلاتا ہوں اور اس کو یاد کر لیجئے اور اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ ذکر کرنے والے کو 5 انعامات کی بشارت سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فی یوم 100 مرہ، جو آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو 5 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام یہ کہ اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا انعام یہ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تیسرا انعام یہ کہ اس کے 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چوتھا انعام یہ کہ اس دن شیطان کی حفاظت، اللہ تعالیٰ شیطان کی شر سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور 5واں انعام یہ، اس دن اس کا عمل سب لوگوں کے عمل سے افضل ہوتا ہے، اللہ کہ کوئی ایسا عمل کر لے۔ یہ ذکر اور اسی طرح یہ کلمات جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، احب الکلام الی اللہ 4، اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لأن اقول، میں ایک مرتبہ اگر یہ کلمات کہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، احب الی مما طلعت علیہ الشمس، تو مجھے دنیا کی تمام دولتوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کو یاد کرنا انسان کے قیامت کے دن ایسے شخص کو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے نیکیوں کا پلڑا بہت بھاری ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمات ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان سے ادا کرنے بڑے آسان ہیں، قیامت کے دن جب ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا نیکیوں کا تو یہ بہت بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے میرے بھائیو اور میری بہنوں، پہلی چیز جو سعادت مندی کی علامت ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور یہ ذکر ہمیں ہمیشہ ہماری زبان پہ جاری رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم وہ معمولات اپنی زندگی کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار ہمیں بتلائے ہیں، رات کو سوتے وقت کی دعا، صبح اٹھتے وقت کی دعا، واش روم جانے سے پہلے کی دعا، باہر نکل کر دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، وضو کرنے سے پہلے، وضو کرنے کے بعد، اور اسی طرح چھینک آئے تو کیا کہنا ہے، اگر ہم ان معمولات پر ہی عمل کر لیں تو ہر وقت ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہ سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم عمل کریں۔ تو ذکر کرنا، اس کے لیے افضل ترین طریقہ یہ کہ زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور دل اس کی تصدیق کر رہا ہو، زبان سے اللہ کا ذکر ہو اور دل اس کی تصدیق کر رہا ہو۔ دوسرا اصول، دوسری اصل جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت، شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اعتراف اور اقرار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، زبان کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی۔ اللہ رب العزت نے کہ ہم پر جو نعمتیں ہیں، جو نعمت بھی اس وقت کسی کے پاس ہے، وہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ،
جو بھی نعمت ہے ہمارے پاس، جس کو نعمت کہا جا سکتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سانس لینا بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے، اور ہماری زندگی کے اوقات، یہ عمر بھی اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، رزق اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، عزت اور وقار اللہ کی نعمت ہے، صحت و عافیت اللہ کی نعمت ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے، یہ قانون بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد یہ اعتراف کرتا ہے کہ یہ نعمتیں، یہ احسانات، یہ نوازشات میرے خالق و مالک نے مجھ پر کی ہیں، ان کا اعتراف کرتا ہے، پھر ان کا شکر ادا کرتا ہے، زبان سے بھی، اپنے عمل و کردار سے بھی ان کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفران نعمت کا ارتکاب کرو گے، تو جس طرح میں نعمتیں دے سکتا ہوں واپس بھی لے سکتا ہوں۔ جو نعمتیں عطا کر سکتا ہے وہ نعمتوں کو سلب بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر ادائی کرنا، ہر حال میں، ہر حال میں، جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور یہ نہیں کہ اگر انسان دنیا کو ایک معیار بنا لے کہ یہ چیز ملے گی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو یہ صحت، یہ زندگی، یہ ایمان، یہ اسلام بہت بڑی نعمتیں ہیں، تو ہر حال میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تم نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں سے بنو۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرو اور جو بھی شکر کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اپنی بہتری کے لیے کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لے کر اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا، اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، خود وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تشکروا یرضہ لکم یرضہ لکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو اللہ رب العزت تم پر راضی ہوگا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھلاتے ہیں یا معاذ انی احبک۔ کتنا پیارا اسلوب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اس کے بعد اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ لیکن جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی کتنی بڑی تکریم اور اعزاز ہے۔ فرمایا فلا تدعن ان تقول دبر کل صلاۃ، آپ کبھی اس ذکر کو نہ چھوڑیے، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ دعا کیجئے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر ادا کرنے پر، اور بطریق احسن اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ یہ شکر جو ہے اس کے لیے علماء نے کچھ شرائط مقرر کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے کہ یہ جتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ نہیں، یہ ناشکری ہے کہ نعمتیں اللہ عطا کرے اور ہم کہیں نہیں فلاں نے دی ہے۔ رزق اللہ عطا کرے، ہم اپنا رزاق کسی اور کو سمجھیں، اولاد اللہ دے، ہم کہیں کسی فلاں نے اولاد دی ہے، اور عزت، دولت، صحت کو اللہ عطا کرے اور ہم ان کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کریں۔ پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں صرف کیا جائے۔ یہ کفران نعمت ہے کہ نعمت اللہ عطا کرے اور ہم اللہ کی نافرمانی میں، آنکھیں اللہ نے دی، ہم اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی میں ان کا استعمال کریں۔ ہاتھ اللہ نے دیے، اپنے جسم کے اعضاء، حتیٰ کہ یہ موبائل ہے، اس کو بھی
یہ بھی ایک نعمت ہے، اس سے استفادہ اگر کیا جائے، لیکن اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ اس کو استعمال کیا جائے، استخدام کیا جائے اس کا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اسی طرح نعمت کو ضائع نہ کیا جائے، نعمت کو ضائع کرنا، کھانے کو ضائع کرنا، پانی کو ضائع کرنا، دولت کو ضائع کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کسی طرح سے ضائع اور برباد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ جائز استعمال کیا جائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی لقمہ گر جائے، ابھی تو میں دوسرے پوائنٹ پہ پہنچا ہوں تو بس حافظ صاحب سے ٹائم لے لیں گے کوئی انشاءاللہ، آخر میں ڈاکٹر صاحب کے سوال جواب ہے نا، تو ان سے میں نے انشاءاللہ کوئی 10-15 منٹ لے لوں گا، کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع نہ، کھانا ضائع نہ کیا جائے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے صاف کر کے اس کو بھی کھا لیا جائے، پانی ضائع نہ کیا جائے، یہ ٹیشو لگے ہوتے ہیں جو اپنا یہ واش روم مسجدوں کے، اور ان کے اندر ان کو ضائع نہ کیا جائے، کوئی چیز بھی اللہ کی نعمت اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ نعمتوں کا جائز استعمال وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نعمتوں کو ضائع کرنا یہ نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ رب العزت نعمتوں کے بارے میں جب پوچھیں گے تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن فرمائیں گے ابن آدم حملتک علی الخیل والابل، میں نے آپ کو گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سواری کی دی، سواری کے لیے آپ کو بہترین سواریاں دیں، وزوجتک النساء، آپ کو بیویوں جیسی نعمتیں عطا کی، وجعلتک تربع وترعس، دنیا آپ آرام اور سکون سے زندگی بسر کر کے آپ کرتے، قبیلے میں آپ کو سعادت عطا کی، فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، ان نعمتوں کی شکر ادائی کہاں ہے؟ تو نعمت کے شکر کی چند صورتیں ہیں جن کو آپ ذہن میں رکھیے۔ پہلے نمبر پر تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، عبادت کا حق ادا کرنا، یہ شکر کی ایک صورت ہے۔ اور دوسرا القناعت والرضا بما قسم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری قسمت میں کیا ہے اس پہ قناعت کرنا اور اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا، یہ بھی نعمت کی شکر ادائی ہے۔ تیسرے نمبر پر صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز ادا کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور ہر تسبیح، تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان سب چیزوں سے کفایت کر جاتی ہیں رکعتا الضحیٰ، ضحیٰ کے وقت، چاشت کے وقت 2 رکعتیں نماز ادا کرنا، یہ 8 بجے سے لے کر زوال سے پہلے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے کسی وقت بھی 2 رکعت ادا کرنا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر کی ایک صورت ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے سجدہ شکر کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے اس پر جب نعمت ملے، نبی علیہ السلام کا یہ سنت طریقہ تھا کہ آپ سجدہ شکر کیا کرتے تھے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، نعمت اللہ سے مانگنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ چھٹی صورت یہ ہے التفکر فی نعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا۔ اور ساتویں قسم یہ ہے کہ لوگوں جو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا اور لوگوں میں سے بھی جو ہمارے ساتھ نیکی اور احسان کرے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا کہ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت اسامہ ابن زید بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، جس آدمی کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس کو کہے جزاک اللہ خیرا، یہ ہے اسلام کا طریقہ، گویا کہ اس نے اس کا بہت حد تک شکریہ ادا کر دیا۔ تو یہ بھی شکریہ ادا کرنے کی ایک صورت ہے، اور انسانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ تھینک یو، شکراً، اس سے بہتر ہے وہ الفاظ جو نبی علیہ السلام نے سکھائے، جزاک اللہ خیراً۔ تیسرا جو اصل اور رسول ہے وہ ہے استغفار کرنا۔ استغفار کا معنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، اور یہ استغفار کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہمیں۔ یہ 2 امانیں اس امت کو ملی ہیں۔ حضرت ابو بردہ ابن ابی موسیٰ عن ابیہ، حضرت ابو بردہ اپنے والد گرامی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے 2 امانیں نازل کی ہیں۔ ایک امان یہ ہے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا اور آپ کو یہ انعام دیا کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر اس امت پر کوئی عذاب نازل نہیں کرے گا۔
جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد دوسری امان جو قیامت تک باقی ہے، اور وہ ہے استغفار کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ استغفار کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کہا تھا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں، جب اس کو راندہ درگاہ قرار دیا کہ اللہ میں ان بندوں کو جب تک یہ روح ان کے جسم میں رہے گی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا تھا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، لا ابرح اغفر لهم مستغفرونی، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، بخشش طلب کرتے رہیں گے، میں ان کو بخشتا رہوں گا، ان کے گناہوں کو بخشتا رہوں گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انا كنا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد 100 مرہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ آپ ایک مجلس میں 100 بار یہ کلمات کہتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر مہربانی فرما، تو مہربانی فرمانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص دنیا کے اندر جس قدر کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا، تو فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس آدمی کو مبارک ہو کہ جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ قیامت کے دن استغفار ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ کلمات کہتا ہے، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو یہ شخص یہ استغفار کے کلمات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اتنا بڑا گناہ کہ اگر وہ میدان جہاد سے بھاگ کر بھی آیا ہو اللہ اس کے تب بھی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو استغفار کثرت کے ساتھ کرنا یہ بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ آپ نے بارہا سنا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان سے شکایت کی، قحط سالی کی، اولاد نہ ہونے کی، مالوں میں کمی کی، تو نوح علیہ السلام نے یہی ان کو حل بتلایا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا۔ یہ تمام مسائل کا حل ہے، تمام پریشانیوں کا حل ہے کہ انسان استغفار کرے، اور بالخصوص سید الاستغفار اس کو وظیفہ بنانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت شداد ابن اوس فرماتے ہیں جو آدمی صبح کے وقت اس سید الاستغفار پڑھتا ہے شام تک اس کو موت آ گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اگر شام کو پڑھتا ہے یقین اور ایمان کے ساتھ اگر صبح تک موت آ گئی تو وہ مسلمان وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ استغفار بھی ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اور آخری اور چوتھا عمل جو ہے وہ ہے دعا۔ انسان کسی بھی صورت میں مستغنی نہیں ہے دعا سے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کرنی چاہیے، ہر حال میں کرنی چاہیے، خوشحالی ہو تب بھی کرنی چاہیے، پریشانی ہو تب بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی دعا سے، سیدخلون جہنم داخرین۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے ہاں نزدیک دعا سے زیادہ محبوب اور کوئی چیز نہیں۔ اس مالک سے مانگا جائے تو وہ مالک خوش ہوتا ہے، اور اس مالک سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم حتیٰ کہ ہر سانس لینے میں اپنے رب کی رحمت کے محتاج ہیں، اس کے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ اس لیے مسلمان کو دعاؤں کی اوقات، قبولیت کے اوقات اور دعاؤں کا آداب سیکھنے چاہیے، اور جو کچھ بھی مانگنا چاہیے یہ ایمان اور یقین کے ساتھ کہ صرف میرا رب ہی میری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، اسی سے مانگنا چاہیے، اور وہی میری مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من سرہ ان یستجاب لہ عند الکرب والشدائد، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکلات اور مصائب میں اس کی دعائیں قبول کرے، فلیکثر من الدعاء فی الرخاء، تو وہ خوشحالی میں بھی اللہ سے دعائیں مانگتا رہے، خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ تو دعا کے آداب اور طریقے سیکھ کر ہر چیز انسان جب یقین اور ایمان سے مانگتا ہے، اس کو جب یقین ہوتا ہے کہ میرا رب ضرور میری پکار سنے گا اور وہی مجھے عطا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آخر میں چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول دعا کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ فرماتے ہیں عجب تو، مجھے اس آدمی سے تعجب ہے
لمن اصابہ الضر کیف یغفل عن قولہ عز وجل، فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کے بارے میں بڑا تعجب کرتا ہوں کہ جس کو کوئی مصیبت، پریشانی یا بیمار ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کیوں غافل رہتا ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا سے کیوں غافل ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بیمار ہوں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فاستجبنا لہ وکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی پریشانی اور بیماری دور کر دی۔ تو جب بھی انسان بیمار ہو اپنے رب سے مانگے اور یہ دعا کرے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور دوسرا فرماتے ہیں میں اس آدمی سے بھی تعجب کرتا ہوں کہ جس آدمی کو غم پہنچتا ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو وہ اس دعا سے کیوں غافل رہتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیونکہ یونس علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تھی تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کو غم اور پریشانی سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح مومن جب یہ دعا کرتے رہیں گے ہم ان کو بھی پریشانیوں سے نجات دیتے رہیں گے۔ فرماتے ہیں میں ان آدمیوں سے بھی غافل ہوں کہ جو کسی سے خوف ہے، جن کو ڈر ہے کسی کی طرف سے، کوئی دھمکی دی ہے کسی نے، تو وہ اس دعا سے کیسے غافل رہتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان کو پڑھنا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کیونکہ جب مومنوں کو کہا گیا، ان کو بتایا گیا کہ سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں آپ کے خلاف، تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ تعالیٰ کے نعمت و فضل ان کے شامل حال ہوا اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اور چوتھا فرماتے ہیں مجھے اس آدمی سے بھی تعجب ہے جس کے خلاف لوگ سازشیں کر رہے ہوں، جس کے خلاف لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہوں، اس کے خلاف منصوبے بنا رہے ہوں، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے غافل رہتا ہے کہ جو آل فرعون کے مومن نے کہا تھا جب ان کے خلاف سازشیں ہوئیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں سے اس مومن کو بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدعو باسم او قطیعۃ رحم، اللہ تعالیٰ بندے کی دعائیں قبول کرتا رہتا ہے جب تک کوئی بندہ گناہ کی دعا نہیں کرتا یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا، وما لم یستعجل، اور جب تک دعا میں جلد بازی نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت دعا میں جلد بازی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہتا ہے قد دعوت، میں نے بہت دعائیں کی، بہت مانگا اللہ تعالیٰ سے، مجھے نہیں لگتا کہ ہماری دعا قبول ہو، اور پھر یہ کہہ کر دعا چھوڑ دیتا ہے، اس کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، یقین اور ایمان کے ساتھ مانگتے رہنا چاہیے، جو بھی حاجت ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، اور یہ یقین رکھ کر کے آپ نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو کہ میرا رب ضرور سننے والا ہے، ضرور قبول کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں سعادت مندی کے یہ اصول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی سعادت نصیب فرمائے، دنیا کی زندگی میں اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اپنے پیارے نبی سے محبت، آپ کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ، اور دین اسلام پر استقامت، عقیدہ توحید پر استقامت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اطمینان قلب نصیب فرمائے۔ اللہ کے ذکر سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان قلب نصیب کرے، دنیا کے اندر ہمیں ہر شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے، اور آخرت میں ہمیں سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ جس طرح اللہ نے ہم کو یہاں جمع فرمایا اسی طرح ہمیں بھی ہمارے والدین کو، اہل و عیال کو، دوست احباب کو، سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔